لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا روزہ قبول ہونا چاہیے۔ یعنی جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کا کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، یہ بڑی بات ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا روزہ قبول کر لے، یہ اس سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں۔ آج انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے آ رہے ہیں، تحصیل علم چینل کا نام ہے اور ان کا چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا۔ آپ لوگ ان کا چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیے گا۔ دوستو آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہونے والی ہے، بڑی بہترین ویڈیو ہے، بڑی پیاری ویڈیو ہے اور تھوڑا سا عبرت والی بھی ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ تو چل ہی رہا، ہم سب جانتے ہیں، اور رمضان شریف کا مہینے کی فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ بڑا افضل مہینہ ہے دوستو یہ، اور ہم سب روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تراویح کا بھی احترام کرتے ہیں، مطلب تمام سارے وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہے۔ لیکن دوستو یہ سب کرنے کے باوجود بھی کیا ہم کو پتہ ہے کہ ہمارے روزے قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو یہ جانیں گے ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ دوستو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوسری بات، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں یا تراویح نہیں پڑھتے ہیں، کیا ان کا روزہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا، یہ بھی جانیں گے ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، بڑی امپورٹنٹ اور بہترین ویڈیو ہوئی ہے۔ اور جتنا ہو سکے دوستو اچھی لگا کر اس کو شیئر کیا کریے، لائک کیا کریے، چینل کو سبسکرائب کریے کہ بیل آئکن پریس کیا کریے، اور اپنی قیمتی کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریے، کیونکہ دوستو ویڈیو بنانے میں بڑا وقت برباد ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے، محنت جاتی ہے، تب جا کے ایک ویڈیو بن پاتی ہے۔ تو ہمیں سپورٹ کیا کریے، ہماری حوصلہ بڑھایا کریے، ہمیں اتنا جو محنت ہم لوگ کرتے ہیں ہم، تو اس کے لیے تھوڑا سا اچھا رسپانس دیا کریے، اپنے واٹس ایپ میں، اپنے گروپوں میں، اپنے انسٹاگرام میں، فیس بک میں شیئر کیا کریے، تاکہ ہر اچھی بات لوگوں تک پہنچے، لوگ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم سب اس کے ثواب کے حقدار ضرور ہوں گے۔ تو چلیے آئیے بنا دیری اب ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ روزہ قبول ہوا یا نہیں، یعنی روزہ قبول ہونے کی کیا نشانی ہے؟ میرے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ روزہ قبول ہونے کی کیا نشانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو لوگ روزے تو رکھ رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، تراویح نہیں پڑھتے، تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس کا روزہ مانا جائے گا یا نہیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوگی، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پورا ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ہم بنا کسی دیری کے اپنی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو روزہ رکھنا تو ایک بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا روزہ قبول ہونا چاہیے۔ یعنی جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کا کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، یہ بڑی بات ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا روزہ قبول کر لے، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ صرف نہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ ناک کا، کان کا، منہ کا، زبان کا ہے۔ جیسے زبان سے کوئی غلط بات نہ بولی جائے، کانوں سے غلط چیزوں کو نہ سنا جائے، اور اگر پھر بھی وہ غلط کام کرتا رہے، یعنی روزہ رکھ کر بھی وہ غلط کام کرتا ہی رہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا روزہ روزہ نہیں ہے بلکہ فاقہ ہے۔ تو ایسا روزہ تو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ تو چلیے دوستو جس ٹاپک پر ہم نے ویڈیو بنایا ہے اس ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ روزہ قبول ہونے کی 3 نشانیاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا روزہ قبول ہوگا تو کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہو جائیں گی جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے روزے کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ میرے دوستو جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ بہت سارے احتیاط کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ مکروہ بھی ہو جائے۔ روزہ مکروہ ہونے سے بھی اس کو ڈر لگتا ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ پان گٹکا کھانے والوں نے ان چیزوں کو کھانا چھوڑ دیا ہے، تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہمارا روزہ کہیں برباد نہ ہو جائے۔ اور یہ سوچنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کا جو ثواب ہے، جو قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے اپنے اعمال لے کر، کوئی نماز لے کر آ رہا ہے، کوئی روزہ لے کر آ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ لے کر آ رہا ہے، کوئی حج لے کر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہوں گے وہ ان کو اجر و انعام دینا شروع کریں گے۔ نمازی کو اس کا انعام مل جائے گا، صدقہ دینے والے کو اس کا صلہ مل جائے گا، حج کرنے والے کو فرشتے اس کا بدلہ اور انعام دے دیں گے۔ پھر اب باری آئے گی روزے دار کی، تو فرشتے کہیں گے مولا یہ روزے دار ہے جنہوں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا، بھوکے پیاسے رہے تھے، تو کیا ان کو اس کا اجر دے دیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا روزہ خالص میرے لیے تھا اور میں خود اس کے روزے کا اجر عطا کروں گا۔ کیونکہ انسان نماز میں دکھاوا کر سکتا ہے، صدقہ دینے میں دکھاوا کر سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنے میں انسان دکھاوا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو خود ہی جان پائے گا۔ جیسا کہا جاتا ہے کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، تو وہ پورا دن چونکہ بھوکا پیاسا ہے اور یہ کرتے ہوئے بھی اپنی محنت مزدوری کر رہا ہے، تو یہ اسے ہی پتہ ہے کہ اسے کیسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ مسکرا کر کہہ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، پھر بھی وہ اس میں راضی ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اجر عطا کرے گا۔
تو ہم نے اس سے پہلے بھی بہت ساری ویڈیو میں یہ بات کہی کہ جب بھی ہماری عبادت یعنی ہماری نماز قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو کون سی نشانیاں نظر آتی ہیں، یعنی کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی۔ جیسے اگر آپ نے نماز پڑھی، مثلا آپ نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ظہر کی نماز بھی پڑھ لی، یعنی آپ کو ظہر پڑھنے کی توفیق مل گئی، تو اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی فجر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ تو ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ آپ کے دروازے سے نہ جانے روزانہ کتنے لوگ گزرتے ہوں گے، تو کیا آپ کسی کو گھر کے اندر بلاتے ہیں؟ نہیں نا، یعنی آپ جن سے محبت کرتے ہیں، جو اپنے خاص ہیں، ان کو بلاتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بار آپ کے گھر آ گیا اور آپ کو اگر اس کا آنا بہت اچھا لگا تو آپ اسے پھر سے انوائٹ کریں گے، پھر سے بلائیں گے کہ بھائی آ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ لو، ہم باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی جب کسی انسان کا آپ کو کوئی کام اچھا لگتا ہے یا اس کا رویہ اچھا لگتا ہے تو آپ اسے بار بار اپنے پاس بیٹھانا چاہتے ہیں، اس سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے تو پھر اگلی نماز کی اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے، وہ اگلی نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ جب اللہ اسے پڑھنے کی توفیق دیتا ہے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ پچھلی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اور اگر ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں وقت نہیں ملا اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ یہ سوچا کریں کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اسی طرح سے روزہ، اگر ہم نے ایک روزہ رکھا، اس کے بعد ہم نے اگلا روزہ بھی رکھ لیا، تو یہ اس بات کی نشانی ہو گئی کہ ہمارے پچھلے روزے کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ کر بھی غلط کام کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھ رہے ہیں، جو نہیں سننا چاہیے وہ سن رہے ہیں، یعنی وہ سارے کام آپ کر رہے ہیں روزہ رکھ کر جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور پھر آپ اپنی ہٹ کرمی میں روزہ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو روزہ رکھنا ہے، ہمیں تو پیاس لگتی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو پیاس لگتی نہیں ہے اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں، پھر آپ کے روزہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہی ادا تو پسند ہے کہ دیکھو میرے بندے کو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی میرے لیے بھوکا ہے۔ انسان افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور جیسے اذان ہوتی ہے اور اذان ہونے سے پہلے اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے کھانا رکھا ہے، پانی بھی رکھا ہے، دیکھو اسے کوئی انسان دیکھ بھی نہیں رہا، وہ تنہائی میں ہے، اکیلا ہے، اے فرشتوں اس کو بھوک لگی ہے، کھانا بھی اس کے سامنے ہے، لیکن یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ مولا اس کو تیری محبت نے روک کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے سامنے پانی رکھا ہے، یہ پانی کیوں نہیں پیتا؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ اے مولا اسے تیرے ڈر اور خوف نے روک کے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے روزے دار کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو انسان کھانا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے دیکھو میں نے اجازت دے دی تو کس طریقے سے کھانا کھا رہا ہے۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ تو کسی انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے تو اس کو ذہنی سکون ملتا ہے، دل میں تقویت حاصل ہوتی ہے، اگلے روزے کی توفیق ملتی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھ کے کمزور ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس انسان کے اندر ایک اندرونی طاقت اس کو ملتی ہے۔ اگر اوپر سے وہ دکھ رہا ہوگا کمزور ہے، لیکن اندر سے اسے ایک طاقت اور قوت ملتی ہے، وہ بندہ خود محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ روزے کا کمال ہے، اس لیے روزے کو ہرگز مس نہ کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک روزہ بغیر بیماری یا بغیر مجبوری کے چھوڑ دیا تو پھر ساری زندگی بھر بھی اگر وہ روزے رکھے تو اس کا پورا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار قیامت کا دن عرش کے سائے کے نیچے کھاتا پیتا مسکراتا ہوگا، بے روزے دار حساب کتاب میں مبتلا ہوگا۔ میرے دوستو، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو رمضان المبارک کے روزے تو رکھ رہا ہے لیکن رمضان المبارک میں وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اسی طرح رمضان المبارک میں جو تراویح 20 رکعت ادا کی جاتی ہے وہ بھی نہیں پڑھ رہا، تو اس کا روزہ مانا جائے گا یا نہیں؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے دماغ میں آتا رہتا ہے، تو چلیے ہم اس کا جواب بھی جانتے ہیں۔ دوستو، یاد رکھیے کہ ہر عبادت اپنی جگہ الگ الگ طور پر فرض ہے۔ نماز یہ خود ایک عبادت ہے، روزے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نماز ایک الگ عبادت ہے، روزہ ایک الگ عبادت ہے، تراویح ایک الگ عبادت ہے۔ آپس میں ان تینوں کا کوئی ایک دوسرے سے ایسا نہیں کہ مطلب روزہ نہیں تو نماز نہیں، نماز نہیں تو روزہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ روزہ ایک الگ عبادت ہے، تراویح ایک الگ عبادت ہے۔ رمضان المبارک میں 5 وقتہ نمازیں یا عام دنوں میں جو 5 وقتہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں یہ الگ عبادت ہے۔ اب اتنا اگر آپ نے سمجھ لیا تو اس سے یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے لیکن تراویح نہیں پڑھتا، تو روزہ تو اس کا ادا ہو جائے گا لیکن نماز نہ پڑھنے کا گناہ ضرور اس کو ملے گا۔ تراویح یہ سنت ہے، اگر علاقے میں کچھ لوگوں نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے تو سب بریء ذمہ ہو جائیں گے، لیکن اگر کسی نے نہیں ادا کی تو سب کی پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے اگر کوئی تراویح نہیں پڑھتا ہے تو پھر یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ انسان گنہگار ہے،
क्योंकि ये सुन्नत है। अगर कोई उज्र ना हो तो नहीं छोड़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ता है तो फिर भाई नहीं पढ़ रहा तो उसका सवाब उसे नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ तक बात ये रही कि रोज़ेदार है, रमज़ान के रोज़े रख रहा है लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहा, तरावी नहीं पढ़ रहा, तो उसका रोज़ा हो जाएगा। अलबत्ता तरावी नहीं पढ़ रहा है तो उसका सवाब उसे नहीं मिलेगा। इसी तरह जो 5 वक्ता नमाज़ें वो छोड़ रहा है तो उसका गुनाह उसे ज़रूर मिलेगा। अब चाहे वो आम दिनों में छोड़े या रमज़ानुल मुबारक में छोड़े, जो नमाज छोड़ेगा उसका गुनाह उसे मिलेगा। तो दोस्तों, ये तमाम एक्शन जो आपने देखा कि रोज़े कबूल होने की क्या निशानियां हैं, ये बताया गया इस वीडियो में। और रोज़ा रख के जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, तरावी नहीं पढ़ते, दोस्तों नमाज तो फ़र्ज़ है। 5 वक्त की नमाज हर मुसलमान पे, मर्द हो चाहे औरत, उस पर फ़र्ज़ है। और तरावी का जो मामला है, सुन्नत, नफिल, ये सारे जो मामले हैं ये आप करेंगे, पढ़ेंगे तो बेहतर है, आपको इसका सवाब मिलेगा। नहीं पढ़ेंगे तो आपको कोई गुनाह नहीं है। और सबसे अहम बात, रमज़ान शरीफ का मामला और आम दिनों का मामला, अगर आपने ज़ोहर की 4 रकात नमाज़ पढ़ी आम दिनों में तो उसको 4 रकात का ही सवाब मिलेगा। रमज़ान में अगर आपने ज़ोहर की 4 रकात पढ़ी तो उसको 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। इसी तरह से नफिल का मामला है कि आम दिनों में आपने 2 रकात नफिल पढ़ी है तो सिर्फ 2 रकात नफिल का सवाब मिलेगा। लेकिन रमज़ान में अगर आपने 2 रकात नफिल पढ़ी है तो आपको फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलेगा। तो इसलिए ये महीने में जितना हो सके कसरत से आप इबादत करें, नमाज़ों का एहतमाम करें, तरावी का एहतमाम करें, वो हर काम करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और अल्लाह उससे राज़ी हो जाए। तो इंशाल्लाह दुनिया आखिरत दोनों में कामयाबी मिलेगी। दोस्तों कि ये महीना रमज़ान का बहुत अफजल महीना है दोस्तों, ये इसको ज़ाया मत जाने दें। एक एक लम्हा, एक एक पल कीमती है। अपनी ज़बान से अल्लाह का ज़िक्र हर वक्त करें दोस्तों, जितना हो सके करें, क्योंकि पता नहीं इसके बाद रमज़ान मिलेगा नहीं मिलेगा, ज़िंदगी रहेगी नहीं रहेगी, हम में से किसी को कुछ पता नहीं है। तो जो वक्त मिला है उसको अच्छे से और इबादत में गुजारने की कोशिश करें और जितना हो सके सदका करें, खैरात करें, गरीबों की मदद करें। अल्लाह ने आपको नवाजा है तो सब कुछ करें, अल्लाह इंशाअल्लाह ज़रूर राज़ी होगा। और इस महीने में ही समझ लीजिए जन्नत का परवाना मिल जाता है। जो लोग अल्लाह को राज़ी कर लेते हैं जहन्नम से निजात पा लेते हैं। तो मिल के सब के लिए दुआ ज़रूर करें, तमाम मोमिन मोमिनात के लिए दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, अपने अहले ख़ानदान के लिए दुआ करें, लेकिन पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। और दूसरी बात, हमारे मुल्क, अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए ज़रूर दुआ करें। दुआओं की दरख्वास्त में इसको याद रखें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगा करे तो बराए मेहरबानी शेयर ज़रूर किया करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।